الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ نفی اس بات دا پانی ملے ہر رگے ہر اندر بوٹی مشک مچایا تے جا پھولن تے مرشد کامل باہو جے بوٹی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، مسلک حق اہل سنت پیش کرتے ہیں. مہربانی. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی اور بالخصوص حضرت قبلہ علامہ قاری مسعود اسد صاحب حسان دامت برکاتہم العالیہ اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آج کی یہ محفل عام محفل نہیں ہے بلکہ اہل سنت کی ایک جلیل القدر شخصیت علم و عمل کے حوالے سے جن کی مثال پیش کی جاتی ہے، امام المناظرین حضرت علامہ مولانا سعید احمد صاحب اسد علیہ رحمہ کے یاد میں منعقد کی گئی ہے. اب ان کے اپنے خاندان کے فرد تشریف فرما ہیں
تو میں ان کی شخصیت، ان کی ذات، ان کے شب و روز، ان کی عادات و اطوار کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. I cannot add anything into your knowledge about his personal life, about his habits, about his status. لیکن جو مناظر ہوتا ہے، مناظرہ کرنے والا، مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر جو ینگسٹرز ہیں are they acquainted with this term or not. مناظرہ کہتے ہیں کسی سے کسی علمی موضوع پر بحث مباحثہ اور تبادلہ خیال کو. کوئی ایشو ہے میرا، جیسے ہم اہل سنت ہیں، جس ہستی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، درود شریف سے بات چلی، تو کوئی کہے کہ نہیں جی، جیسے مجھ سے کہا ایک بحث، چلیے یہیں سے بات شروع ہو گئی. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آپ سنی حضرات درود بہت پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے درود کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا جی سنا تو ہے علماء سے، فرماتے ہیں کہ درود کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت بھیج. تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ کو تو مطلب پتہ ہے، تو یہ بتائیے کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے کہنے سے رحمت بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا؟ اگر بھیجتا ہے تو پھر آپ کا احسان ہوا نبی کریم پر کہ آپ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا ہمارے نبی پر پاک پر رحمت بھیج، اور اللہ نے رحمت بھیجی. بھئی آپ کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو اور ان سے دعا کے لیے التجا کریں اور کہیں کہ حضرت دعا فرمائے اللہ مجھے روزی رزق میں برکت دے، اولاد دے، صحت دے، اور وہ ہاتھ اٹھا دیں اور رب کائنات ان کی دعا قبول فرما کے آپ کو اولاد دے، صحت دے، آپ کو روزی میں برکت دے، تو آپ ان کا احسان مانیں گے نا؟ تو اگر کسی کی دعا سے یہ چیزیں ملیں تو اس کا احسان مانتے ہو، تو کسی کی دعا سے اللہ کی رحمت ملے تو کیا احسان نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا تو چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ درود پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ تسبیح لگے ہوتے ہیں، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی لگے ہوئے ہیں، تو بتائیے آپ کے درود پڑھنے سے اللہ رحمت بھیجتا ہے یا نہیں؟ اگر بھیجتا ہے تو آپ کا احسان ہے نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، معاذ اللہ. اور اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم کون ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرنے والے، ہمیں تو جو کچھ ملا ہے بلکہ اپنا وجود ملا ہے تو سرکار کے صدقے میں ملا ہے. لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک من لما خلقت الافلاق، لولاک لما اظہرت الربوبیۃ. اے محبوب اگر تو نہ ہوتا میں اپنے رب ہونے کو ظاہر ہی نہ کرتا. تو اگر آپ کے کہنے سے رحمت نہیں بھیجتا تو پھر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب دیکھیے یہ سوال ڈیولپ کر دیا کہ جی آپ درود بہت پڑھتے ہیں، تو اگر آپ کے کہنے سے اللہ رحمت بھیجتا ہے تو آپ کا نبی کریم پر احسان، اگر نہیں بھیجتا تو پھر کہنے کی ضرورت ہی نہیں. بس اللہ نے مجھے توفیق بخشی، میں نے ان کی خدمت میں جواب پیش کیا. میں نے کہا کہ جناب بات جو ہے آپ بھی سمجھیے. اچھا آئی بلونگ ٹو ملتان، موسٹ آف یو وونٹ بی فیملیئر ود دس فیکٹ. میں ملتان سے تعلق رکھتا ہوں اور ملتان از فیمس فار 4 تھنگس: گرد، گرما، گداؤ، گورستان. اچھا اگر آپ کا تعلق ملتان سے نہیں ہے تو آپ کو بھی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں. ہم میں جو پاکستانی ہیں تو بحیثیت پاکستانی ہم بین الاقوامی گداگروں کی صف اولین میں بڑا ممتاز مقام رکھتے ہیں، اس لیے کسی کو احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مانگنا یہ ایک فن ہے، یہ ایک آرٹ ہے. کسی کی جیب سے پیسہ نکلوانا کوئی آسان کام تو نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوچ سٹیشن پر، ایئرپورٹ پر جو بیگرز ہوں، بھکاری ہوں، وہ بخیر سفر کی دعا دے رہے ہوتے ہیں. ہاسپٹل کے باہر جو بھکاری ہیں وہ صحت کی دعا دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بچے کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہو تو بچے کے سر کا صدقہ مانگ رہے ہوتے ہیں. If a young couple is going there تو اسے جوڑی سلامت رہنے کی دعا دے رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں بچپن میں یاد ہے آتے تھے بھکاری اور دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، نوک کرتے تھے، گھر کی خیر، گھر والوں کی خیر، منگتے کا بھلا ہو. یہ ایک سٹائل تھا مانگنے کا. تو جس سے کچھ لینا ہو
اس کے جذبہ سخاوت کو ابھارنا پڑتا ہے، ذرا موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے نا. تو ایک بندے سے آپ نے مانگا تو اس کو تو کہہ دیا کہ مولا تیرا بھلا کرے، مجھے کچھ دے دے، لیکن جب خود مولا سے مانگ رہے ہو تو کیا کہو گے؟ مولا تیرا بھلا ہو؟ نہیں. یہی سبق سکھایا ہمیں ترمذی شریف کی حدیث نے کہ دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ درود نہ پڑھا جائے. کہ تم نے جو کچھ اپنے لیے مانگنا ہے مانگ لو، تم نے مال مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے، زمین مانگنی ہے، جائیداد، عزت، وقار، صحت، عافیت، آل اولاد، گھر والی، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو. اور سب کچھ مانگنے کے بعد پھر عرض کرو مولا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت بھیج. تو رب کائنات گویا ہی فرمائے گا یہ میرا بندہ ہے تو خطا کار، ہے تو گناہ گار، ہے تو سیاہ کار، لیکن میرے محبوب کے لیے رحمتیں مانگ رہا ہے تو اس کی اپنی جھولی تو خالی نہیں ہونی چاہیے. تو بظاہر مانگتے آقا کریم کے لیے ہیں، جھولی تو اپنی بھر رہے ہوتے ہیں. تو حضرات مکرم، یہ مناظر کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کوئی آبجیکشنز ہیں، کوئی اعتراضات ہیں، ان کے جواب دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں پروفیسر صاحب علیہ رحمہ کی پرسنل لائف پر، ان کی شخصیت پر، ان کی ذات پر تو روشنی نہیں ڈال سکتا، لیکن آج کل جو ہمارے دین پر، ہمارے عقیدے پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، جو حملے ہوتے ہیں، ذرا ان کے جوابات دے کر ذرا ایک اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک بہانہ تو پیدا کر سکتا ہوں. آج کل سب سے بڑا اعتراض، اچھا ایک صاحب نے مجھے ایک کلپ بھیجی، سوشل میڈیا کا دور ہے، کہ جناب ایک صاحب وہ لہک لہک کر کوئی گا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ مشرکین مکہ پر تو الزام ہے کہ وہ تو مشرک تھے، وہ تو بس صرف سفارشی مانتے تھے تو اس لیے ان کو مشرک ہونے کا لیبل لگا دیا. آج جناب جائیں یہ پیروں فقیروں کے پاس، ان کو خدا مان لیں اور اس کے باوجود ان کے مومن ہونے پہ حرف نہیں آتا. اس قسم کی باتیں تھیں اس میں. اب جس کو ظاہر ہے کہ علم نہیں ہے وہ تو ان چیزوں کو دیکھ کے بہک جائے گا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خاص طور پر اپنے ینگسٹرز کے ایمان کی حفاظت کریں. بات صرف اتنی نہیں ہے کہ وہ جو مشرک تھے چونکہ بتوں کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں وہ سفارشی مانتے تھے تو اس لیے ان کو شرک کا طعنہ دیا گیا اور شرک کا لیبل لگا. نہیں، قرآن سے پوچھو نا، کسی شاعر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. وہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے، اللہ سے قریب کر دیں گے. یعنی وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے تاکہ وہ اللہ سے قریب ہو جائیں. تو اب یہ بتائیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز ہے؟ نہیں. ہم پر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جناب یہ جو سنی ہیں یہ تو مزاروں پہ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان سے جناب مانگتے ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو گئے وہ بھلا کیا دے سکتے ہیں. اچھا میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ میں سے جو صاحب نسبت ہیں، جنہوں نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان سے سوال ہے کہ آپ نے جس کو اپنا مرشد مانا تو ان کی جسمانی طاقت کو دیکھ کے مانا یا روحانی کمال کو دیکھ کے مانا؟ یا اگر جسمانی طاقت کی وجہ سے اگر مرشد مانا جاتا تو میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے بڑا آستانہ تو بھولو پہلوان کا ہوتا ہے. ہم اگر کسی کو اپنا مرشد مانتے ہیں، راہبر مانتے ہیں، پیر مانتے ہیں تو اس کے جسمانی طاقت کی وجہ سے نہیں، روحانی کمالات کی وجہ سے. اچھا جب بندہ مرتا ہے تو ذرا سوچ کر جواب دیجئے کہ جب بندہ مرتا ہے تو جسم مرتا ہے یا روح مرتی ہے؟ جسم مرتا ہے. جسم کی طاقت ختم ہو گئی، موت جسم پر آئی ہے. بڑا پہلوان ہوگا، باڈی بلڈر ہوگا، ویٹ لفٹر ہوگا، منوں کے حساب سے وزن اٹھا لیتا ہوگا، اب ایک رتی بھی نہیں اٹھا سکتا. بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کر دیتا ہوگا، اب ایک چیونٹی چڑھی آ رہی ہے اس کو بھی نہیں چھٹک سکتا. اب اس کی باڈی جو ہے وہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گی، گلنا سڑنا شروع ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مر گیا نا.
تو موت جسم پر آتی ہے، روح پر نہیں آتی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا، روح تو قبض کی جاتی ہے. جب روح قبض کی جاتی ہے تو روح نہیں مری. قبر میں، یہاں جو دنیا میں جو قبر ہوتی ہے نا، دیٹ از سمپلی اے سمبل، وہ صرف ایک علامت ہے. اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے. یہ بات شاید آپ کو ذرا عجیب لگے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. فرض کیجئے ایک شپ جا رہا ہے سمندر میں. آپ نے سنا ہوگا کہ قبر میں جب بندہ جاتا ہے اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں. اگر بندہ سوالوں کے جواب صحیح دے تو قبر میں رائٹ سائڈ سے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اگر قبر والا سوالوں کے جواب غلط دے تو قبر میں لیفٹ سائڈ سے جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب ایک شپ جا رہا ہے سمندر میں، وہ وہاں پر کسی حادثے کی وجہ سے وہاں ڈوب گیا، اس کے مسافر بھی وہاں پہ لقمہ اجل بن گئے. اب وہ سمندر میں ڈوبے ہیں، ان کو وہاں قبر تو نہیں ملی. ان سے قبر کے سوال و جواب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. تو ان کو تو مچھلیاں کھا گئیں، تو فرشتے کیا مچھلیوں کے پیٹ میں جا کے پوچھیں گے؟ اور اگر مچھلیوں نے مل جل کے ضیافت اڑائی ہو تو فرشتے بھی گھن چکر بن جائیں گے، کس کے پیٹ میں کس سے سوال کریں. اسی طرح مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہندو ہیں وہ تو اپنے مردوں کو نہیں دفناتے، شمشان گھاٹ میں لے جا کے چتا بنا کے آگ لگا دیتے ہیں اور جو اس کی راکھ ہے وہ بھی پانی میں بہا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب ایک ہندو مر گیا، اب اس کی چتا بنائی اور راکھ بھی پانی میں بہا دی، اس کو تو قبر میں نہیں دفنایا، اس سے سوال و جواب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر کسی کا خیال ہو کہ نہیں ہوں گے پھر تو بڑا آسان حل مل گیا. جس بندے کے بارے میں خیال ہو کہ اس کے ساتھ قبر میں اچھا سلوک نہیں ہوگا، اس کو قبر میں دفنانا ہی نہیں چاہیے، اس کی چتا بنا دینی چاہیے. جو بھی ہوگا قیامت کے بعد دیکھا جائے گا، اس وقت تک تو جان چھوٹتی ہے. بھئی سوال و جواب ہر ایک سے ہوں گے. جو سمندر میں ڈوب کے مر گیا اس سے بھی، جس کی چتا بنا دی اس سے بھی، جو قبر میں دفنایا اس سے بھی. لیکن سوال و جواب تو قبر میں ہوتے ہیں. اب جن کو قبر میں نہیں دفنایا پھر کیسے ہوں گے ان سے سوال و جواب؟ یہ دنیا میں جو زمین میں گڑھا کھود کے ہم اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں، یہ قبر جس کو ہم قبر کہتے ہیں، یہ صرف ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے. اٹ از سمپلی اے سمبل. اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے. ہر بندہ وہاں پہنچتا ہے، سوال و جواب وہیں پہ ہوتے ہیں. اگر ابھی ذرا کوئی شک ہو تو اس کو ایک اور انداز سے سمجھ لیجئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا. ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا. اچھا کبھی یہاں تو میں نے دیکھا گریو یارڈز آر ویل مینٹینڈ، لیکن پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے. وہاں پہ کبھی بارشوں سے، کبھی زلزلے سے، کبھی سیلاب سے، کبھی ویسے ہی پرانی ہو کر قبریں دہل جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، اور کبھی وہاں پر مردوں کی ہڈیاں بھی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. کبھی کسی نے سنا کہ جی کسی قبر کے اندر اس نے کوئی عذاب ثواب کی کوئی نشانی دیکھی ہو، کوئی انگارہ، کوئی چنگاری، کوئی عذاب کی کیفیت، اللہ محفوظ رکھے، کوئی کلی، کوئی پھول، کوئی خوبصورت منظر، کوئی حور چہل قدمی کرتی ہوئی نظر آئی ہو؟ میرا خیال ہے نہیں دیکھی ہوگی، ورنہ آپ یہاں کہاں بیٹھے ہوتے. حضرات مکرم، ہر قبر میرے آقا کریم کے فرمان کے مطابق یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا. لیکن ہمیں کسی قبر میں کبھی جنت یا باغ کی، جنت یا دوزخ کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی، نہ ہمیں کسی نے بتایا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں، اور قبر اصل میں ہے عالم برزخ میں. تو یہاں ہمیں کیسے نظر آ سکتا ہے؟ اچھا اس کو ایک اور انداز سے سمجھاؤں، شاید وہاں پہ پھر اگر مگر کی گنجائش ختم ہو جائے. دیکھیے آپ حضرات جو تشریف فرما ہیں، ایک کی رائٹ سائڈ دوسرے کی لیفٹ سائڈ سے ملی ہوئی ہے، ایسے ہی بیٹھے ہیں. گریو یارڈ میں، قبرستان میں قبریں بھی اسی طرح بنی ہوتی ہیں، ایک کی لیفٹ سائڈ دوسرے کی رائٹ سائڈ سے ملی ہوتی ہے. فرض کیجئے دو قبریں ہیں ان اے گریو یارڈ. اچھا جو میری رائٹ اینڈ لیفٹ ہے، آئی ایم جسٹ ٹیکنگ کیئر آف دوز ڈائریکشنز. یہ قبر ہے، اس کی لیفٹ سائڈ یہ ہے، رائٹ یہ، اس کی رائٹ سائڈ یہ ہے، لیفٹ یہ. اس قبر والے نے سوالوں کے جواب غلط دیے، اس کی لیفٹ سائڈ سے جہنم کی کھڑکی کھل گئی، عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا.
اس قبر والے نے سوالوں کے جواب صحیح دیے، اس کی رائٹ سائڈ سے جنت کی کھڑکی کھل گئی. اب دونوں قبریں ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہیں، یہاں سے جہنم کی کھڑکی کھلی ہے، یہاں سے جنت کی کھڑکی کھلی ہے. یارو کیا جنت اور دوزخ اتنی چھوٹی ہیں جو دو قبروں کے درمیان آ جاتی ہیں؟ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو دراصل ہم یہاں اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا، وہ قبریں اس طرح ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہیں. اصل میں قبر تو عالم برزخ میں ہوتی ہے، اور عالم برزخ کے فاصلوں کا ہم یہاں دنیا میں تعین نہیں کر سکتے. تو اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے، اور روح جو ہے موت روح پر نہیں آتی، موت جسم پر آتی ہے، اور اسی لیے عذاب و ثواب قائم ہوتا ہے، ورنہ کیسے ہو؟ جسم تو گل سڑ گیا، ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی. تو جب یہ بات آپ جان گئے تو اب یہ بتائیے کہ آپ نے جو اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جس کو اپنا مرشد مانا ہے، اس کے روحانی کمال کی وجہ سے مانا ہے. جسم مر گیا، جسمانی طاقت ختم ہو گئی، لیکن روح باقی ہے، تو پھر روحانی کمال بھی باقی ہوگا. تو پھر اگر ان سے کوئی لا لگائے، ان سے کوئی رشتہ جوڑے، تو اس میں کیا لاجیکلی، کیا ریشنلی، کیا کوئی اس کے اندر کوئی قباحت آتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. بلکہ سوال یہ ہے کہ زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کیا ہے. Once I was there in America and I asked those persons by chance, they were research scholars in medical science. I asked them, would you please tell me what is definition of life? کہنے لگے کہ لائف کی ڈیفینیشن تو نہیں ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ تعریف بدلتی رہی. کسی نے کہا، پہلے انسان کو کہا کہ زندگی حرکت کا نام ہے، لائف از موشن. کسی نے کہا زندگی دل کی دھڑکن کا نام ہے. کسی نے کہا زندگی سانس کے چلنے کا نام ہے. کسی نے کہا زندگی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا نام ہے. کہنے لگے کہ آج اس کمپیوٹر ایج میں آفٹر آل دس ڈیولپمنٹ وی کین سے that RNA which is capable of division by itself is alive. میں نے کہا بھائی مجھے یہ نہ بتائیں زندہ کون ہے، مجھے بتائیں زندگی کیا ہے. کہنے لگے کہ we cannot determine the definition of life. اب یہاں پر ماشاءاللہ میں انگلینڈ میں بیٹھا ہوں اور یہاں پر میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے کچھ دوست موجود ہوں گے. If you have find any definition of life, please tell me. It would be an addition to my knowledge. میرے لیے معلومات میں اضافہ ہوگا، مجھے فائدہ ہو جائے گا، میں خامخواہ لوگوں کو گمراہ کرنے سے باز رہوں گا. میں سوچنے لگا کہ زندگی اگر حرکت کا نام ہوتی تو بہتا ہوا پانی بھی زندہ ہوتا، اڑتی ہوئی پتنگ بھی زندہ ہوتی، بھاگتی دوڑتی گاڑیاں بھی زندہ ہوتی. اگر یہ زندہ نہیں ہے تو پتہ چلا زندگی موومنٹ کا، حرکت کا نام نہیں ہے. کیا زندگی دل کی دھڑکن کا نام ہے؟ جب ٹرانسپلانٹیشن آف ہارٹ کے آپریشنز ہوتے ہوں تو دل جب جسم سے علیحدہ ہو گیا تو زندگی ختم ہو جانی چاہیے تھی. دل علیحدہ ہو گیا، زندگی باقی ہے. پتہ چلا کہ زندگی دل کی دھڑکن کا نام بھی نہیں ہے. کیا زندگی سانس کے چلنے کا نام ہے؟ ماشاءاللہ یو وڈ بی ویل فیملیئر آف ریسپریٹرز اینڈ وینٹیلیٹرز. اب ایک مریض بہت زیادہ نازک حالت میں ہاسپٹل میں گیا، اس کی حالت دیکھ کے ڈاکٹرز نے اس کو ریسپریٹر پہ، وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. اب وہ مشین اس کے اندر سانس پمپ کر رہی ہے. اچھا ڈاکٹر کو کچھ شبہ ہوا. He became suspicious of his life. He tried to open his eyes with the help of his fingers. اور پھر ٹارچ سے اس نے اس پر روشنی ڈالی. اور آپ کو اب معلوم ہوگا غالباً کہ اگر کوئی شخص، کوئی انسان ہو یا جانور ہو، اگر وہ زندہ ہو تو اس کی جو آنکھ کی پتلی ہے، پیوپل، وہ ریئیکٹ کرتا ہے لائٹ سے. اس پر روشنی پڑے تو وہ شرنک ہوتا ہے، اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے. اس نے جب روشنی ڈالی اور اس میں موومنٹ نہیں دیکھی تو he announced that he has passed away. He is no more. اب سانس تو چل رہی ہے بھئی مشین کی مدد سے صحیح، آرٹیفیشلی، لیکن سانس تو چل رہی ہے نا. تو اگر زندگی سانس کے چلنے کا نام ہوتا تو مریض زندہ ہونا چاہیے تھا. سانس چل رہی ہے، مریض مر چکا ہے. پتہ چلا کہ زندگی سانس کے چلنے کا نام بھی نہیں. کیا زندگی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا نام ہے؟ اب اس کمپیوٹر ایج میں مجھے اس کے لیے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے.
اگر یہ زندگی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا نام ہوتا تو پھر کمپیوٹر، کیلکولیٹرز یہ سب بھی زندہ ہوتے، لیکن یہ زندہ نہیں ہے۔ تو سوال اپنی جگہ برقرار رہا۔ میں حیران پریشان، میڈیکل سائنس والے نہیں بتا سکے، ڈاکٹرز نہیں بتا سکے، سائنٹسٹ نہیں بتا سکے، عقل والے نہیں بتا سکے، تو چلو پھر کسی یہ فرزانے نہیں بتا سکے تو دیوانوں سے پوچھتے ہیں۔ لیکن دیوانے بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کوئی دنیا کا دیوانہ ہے، چلتا ہے تو لوگ پتھر مارتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تالیاں پیٹتے پھرتے ہیں، اور ایک آقا کریم کا دیوانہ ہے، چلتا ہے تو لوگ پھول برساتے ہیں اور آنکھیں بچھاتے ہیں۔ ایک دنیا کا دیوانہ ہے، چلتا ہے، بھٹک جاتا ہے، گمگشتہ منزل ہو جاتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اور ایک آقا کریم کا دیوانہ ہے، چلتا ہے تو منزلیں سمٹ کے قدموں میں چلی جاتی ہیں۔ تو میرے آقا کریم کے دیوانے کہتے ہیں کہ یاد رکھو، زندگی نبی کریم سے قریب ہونے کا نام ہے، موت دور ہونے کا نام ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ اچھا، آپ بھی سوچتے ہوں گے حامد سعید کاظمی بھی عجیب آدمی ہے، کبھی کمپیوٹرز کی، کیلکولیٹرز کی، ریسپیریٹرز کی، سائنس کی، عقل کی، دانش کی، فہم و فراست کی بات کرتا ہے، اور کبھی کیف و مستی کی بات کرتا ہے، کہ شاعرانہ باتیں کرتا ہے، کہنے کی باتیں کرتا ہے۔ یہ بھی بات کوئی ماننے والی ہے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی ہے؟ یہ کوئی سمجھ تسلیم کرے گی اس کو کہ زندگی نبی کریم سے قریب ہونے کا، موت دور ہونے کا نام ہے؟ یہ کیا بونگی مار دی آپ نے؟ میں عرض کروں گا، یہ بات اگر آپ کی عقل میں نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں۔ وہ اس لیے کہ پہلے تو ہم نے عقل سے پوچھا تھا، تو بتا دے زندگی کیا ہے، عقل تو نہیں بتا سکی۔ تو اب عقل سے نہ پوچھو، زیادہ سے زیادہ پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھ لو، حدیث سے پوچھ لو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول من مات فہو ابلیس، جو سب سے پہلے مرا وہ ابلیس ہے۔ اچھا، آقا کریم کا فرمان تو سراکوں پر، لیکن کیا خیال ہے، ویسے میں اگر آپ سے پوچھ لوں کیا خیال ہے، ابلیس مر گیا ہے؟ آپ کہیں گے صحیح، مر جاتا تھا جان چھوٹ جاتی، نہ یہ فساد ہوتا، نہ ہنگامے ہوتے، نہ خونریزی ہوتی، نہ دہشت گردی ہوتی، نہ یہ فلسطین پر یہ قہر ٹوٹتا، نہ یہ بمباری ہوتی، اور نہ خون کی ہولی کھیلی جاتی۔ معاف کیجئے، فلسطین کا ذکر آیا ہے، اب اس سے سرسری گزرنا یہ میرے ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پاکستان میں عجیب تماشا ہو رہا ہے۔ جن دنوں وہاں پر یہ موت کی ہولی وہاں کھیلی جا رہی ہے، انہی دنوں میں نواز شریف کو بلا کر لوگوں کی توجہ بانٹی جا رہی ہے۔ لوگ زندہ باد مرد آباد کے چکر میں لگ جائیں، اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف سے لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ ہو جائے۔ یہ ایک مجرمانہ کام ہے، میرا خیال ہے۔ یا تو وہ کچھ عرصہ پہلے چلے جاتے، یا یہ معاملہ ہو جاتا اور پھر چلے جاتے۔ ٹھیک انہی دنوں میں ان کا جانا یہ عوام کی توجہ بانٹنے والی بات نہیں ہے کیا؟ اب دیکھیے، یہ وہ وقت تو ہے نہیں کہ میں یہاں پہ آپ کو ذرا موٹیویٹ کروں، انسٹیگیٹ کروں کہ چلیے جناب کوئی 500 200 1000 جتنے بھی بندے ہیں وہ ہم گھوڑے لاتے ہیں، تلواریں پکڑیں اور چلتے ہیں جہاد کے لیے۔ وہ ٹائم نہیں ہے، ہم اس طرح نہیں جا سکتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کریں نا۔ مشکل یہ ہے کہ ہم صرف دعاؤں پہ زور دیتے ہیں۔ بھئی دعا سے آگے بھی تو کچھ ہے، ہم اس محاذ پہ نہیں جا سکتے، لیکن دنیا میں تو بے شمار محاذ ہیں۔ میڈیا کا محاذ ہے، سوشل میڈیا کا محاذ ہے جناب۔ اسی طرح آپ جب ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، جلسے جلوس نکالتے ہیں، آپ کے اندر ایمان کی غیرت ہے، الحمدللہ آپ نکل کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اچھا، میرے آقا کریم کے فرامین کے جو مطالب مفاہیم کا ایک سمندر ہوتا ہے، ایک مفہوم آپ نے متعین کر دیا۔ آپ نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ چوٹ انگلی کو لگے، آنسو تو آنکھ سے بہتے ہیں نا، سسکیاں ہسکیاں تو زبان سے ہونٹوں سے ادا ہوتی ہیں نا، ایک تکلیف سے تو ایڑیاں رگڑتے ہیں نا۔ تو اگر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے تو باقی مسلمان آرام سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اچھا، اس حدیث کے کچھ اور مفاہیم بھی بنتے ہیں۔ میں علماء سے معذرت کے ساتھ، اگر میں اس حدیث کا ایک مفہوم یہ لوں کہ آقا کریم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، if I want to do anything with my body, for example I want to write anything, I would hold pen with one hand, the paper with the other, I would see with the help of my eyes, and I would think with my brain, and my legs would help me in remaining silent and calm and quiet.
then I would be able to write anything. Otherwise صرف لکھنا بھی میرے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو آقا کریم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، یعنی مسلمان اگر کوئی کام بڑا کرنا چاہیں تو پورے جسم کی طرح ان کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے دست و بازو بننا پڑے گا، تب وہ کوئی ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے. اور اس حدیث کا اگر ایک مطلب اور میں لوں تو کیا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ all the Muslims are just like one body. Is it possible that someone is friend of my this hand and enemy of this one? Friend of my head and enemy of my chest? کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. This body is a unit. Either someone would be enemy or friend. بس ہمیں دوست اور دشمن کی پہچان چاہیے نا، ہمیں غلط اور صحیح کا شعور چاہیے. تو ہمیں یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے حکمران بے غیرت ہو سکتے ہیں لیکن عوام بے غیرت نہیں ہے. معاف کیجئے، میں یہ موقع ایسا ہے اور اگر میں یہاں سے گزر جاتا تو اپنے آپ کو شکل نہ دکھا سکتا. میں یہ بات تو مجھے کرنی ہی چاہیے تھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معاف کیجئے جو اصل ہاں ابلیس اگر مر جاتا تو جان چھوٹ جاتی، لیکن آقا کریم کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ رب کائنات نے جب حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتے سجدہ ریز، ابلیس اکڑا کھڑا رہا. علماء نے مفسرین نے پوری وضاحت صراحت کے ساتھ بتایا کہ اس سجدے کا حکم اس پیکر خاکی کے لیے نہیں تھا، جسد انصری کے لیے نہیں تھا، یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس نور کے لیے تھا جو حضرت آدم کی پیشانی میں جلوہ فکر تھا، اس نور محمدی کے لیے. تو اس نور سے سب سے پہلے منہ پھیرنے والا ابلیس ہے، سب سے پہلے روح گردانی کرنے والا ابلیس ہے، سب سے پہلے مرنے والا ابلیس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موت میرے آقا کریم سے دور ہونے کا نام ہے اور زندگی قریب ہونے کا نام ہے. اچھا، ابھی اگر مگر چل رہا ہوگا ذہن میں، وہ وقت یاد کیجئے جب آقا کریم مسجد نبوی میں وہ کھجور کی لکڑی کا سوکھا ہوا تنا ہے، اس سے ذرا ٹیک لگا لیتے ہیں، کبھی ممبر کے طور پر استعمال فرما لیتے ہیں. صحابہ کرام سوچتے ہیں کہ بھئی آقا کریم ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ ممبر ہونا چاہیے. ممبر بنا کے وہ تنا ڈرائیڈ سٹیم آف ڈیٹس ٹری اس کو ہٹا دیتے ہیں، مسجد نبوی کے کونے میں ڈال دیتے ہیں. آقا کریم تشریف لائے مسجد نبوی میں، رونے کی آواز آنے لگی اور اتنی دردناک آواز کہ صحابی کہتے تھے لگتا ہے کہ ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے. جب اس آواز کو چیز کیا تو وہاں اس کونے میں پہنچ گئے جہاں وہ لکڑی کا سوکھا ہوا تنا پڑا ہے. جب یہ ڈٹرمن ہو گیا کہ یہ آواز اسی سے آ رہی ہے تو آقا کریم کی بارگاہ میں اسے پیش کیا. اب اس سچویشن کے لیے وی آر ایٹ اے لاس آف اور ووکیبلری ورڈز، وہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو ہم اس سچویشن کو وہ اس کو ایکسپلین کر سکیں. بس یوں کہہ سکتے ہیں میرے آقا کریم نے گویا اس کی اشک شوئش کی، اس کے آنسو پوچھے، اس کو تسلی دی، دلاسا دیا اور آہستہ آہستہ وہ سسکی اور ہچکیاں ختم ہوئیں. لیکن بات صرف یہ نہیں ہے کہ وہ رو رہا تھا اس لیے زندگی کی علامت ہے، رونا تو سامنے کی بات ہے، لیکن رونے کی آواز کب آئی؟ جب میرے آقا کریم مسجد نبوی میں جلوہ فکر ہوئے. یعنی اس لکڑی کے سوکھے ہوئے تنے کو اتنا شعور بھی مل گیا ہے کہ آنسو تبھی بہانا چاہیے جب آنسو پوچھنے والا آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم کا جو قرب ہے وہ جب میسر آ جاتا ہے تو پھر زندگی مل جاتی ہے، اور جو اس حقیقت کو پا لیتے ہیں وہ سرکار کے دامن رحمت میں پناہ لے لیتے ہیں اور موت کے خوف سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. حضرات مکرم، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے عقیدے پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، جیسے اب لوگ کہتے ہیں نا جی یہ پیر فقیر تو کچھ نہیں کر سکتے. پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں، ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، میں ان بزرگوں کی موجودگی میں ایکسپلین کر رہا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ لوگوں کے اندر افواہیں اڑائی جاتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں. they are misguided and misled. They are told that we believe that everything is with their own. وہ ان کی اپنی چیزیں ہیں جی،
علم بھی اپنا ہے، طاقت بھی اپنی ہے، اختیار بھی اپنا ہے. نہیں، کوئی سنی یہ عقیدہ نہیں رکھتا. اگر کوئی جاہل، کوئی علم سے بے خبر ہو، اگر وہ رکھتا ہو تو اس کی علیحدہ بات ہے، اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، اس کو پڑھانا چاہیے. لیکن تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ میرے آقا کریم کا علم، باقی پیروں فقیروں کی بات تو چھوڑ دیجئے، ارے میرے آقا کریم کو بھی جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے. اگر اللہ نہ دے تو کسی کو کچھ کہیں سے نہیں مل سکتا. لیکن اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بتائیے، اللہ کی مرضی کے بغیر پتا تک نہیں ہل سکتا، مانتے ہو؟ عقیدہ ہے. لیکن آپ کی مرضی ہوتی ہے تو آپ تو پورا درخت کاٹ کے گرا دیتے ہو. موٹر وے کے راستے میں جنگل آئے تو جنگلوں کا صفایا کر دیا. ملتان ماشاءاللہ سینٹر آف مینگوز، وہاں پہ وہ ڈی ایچ اے کھلا تو جناب سینکڑوں ایکڑ پر جو آم کے درخت تھے وہ کاٹ دیے گئے. اب عقیدہ یہ ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا، اور تجربہ یہ ہے کہ ہماری مرضی ہوتی ہے، ہم جنگلوں کا صفایا کر دیتے ہیں. اب بتائیے کہ وہ عقیدہ جو تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہو وہ چل سکتا ہے؟ وہ تو نہیں چل سکتا. لیکن ہمارا عقیدہ صحیح ہے نا، تو پتہ چلتا ہے کہ ہم سے سمجھنے میں کہیں غلطی ہو رہی ہے. وہ غلطی پکڑ لے، مسئلہ حل ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ اللہ نے طاقت دی ہے. ایک جملے میں جواب ہے، صرف ایک جملے میں. اللہ نے طاقت دی ہے تو جنگلوں کا صفایا کر دیتے ہو. وہ طاقت نہ دیتا تو پتہ ہلا کے دکھا دیتے. تو بات تو اللہ کی دی ہوئی طاقت کی ہے نا، چاہے وہ فزیکل پاور ہو اور اسپرچل پاور ہو، وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کسی کو کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا. تو جب آپ اس حقیقت کو مان لیں گے تو پھر شرک سے بے نیاز ہو جائیں گے. دراصل یہ سوچنے کا انداز ہوتا ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ جو کرسچنز ہیں انہوں نے آخر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں بنا دیا؟ اللہ سے رشتہ داری پیدا کرنے کا خیال کیوں آیا ان کو؟ ایکچولی they were not aware of place of prophet. وہ نبی کے مقام سے واقف نہیں تھے، وہ نبی کی شان کو جانتے نہیں تھے، اس لیے شرک میں مبتلا ہوئے. ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ عجیب بات کر رہے ہیں، ہمیں تو آج تک یہ بتایا جاتا ہے نبی کی شان کو بہت مان لیتے ہیں اس لیے شرک کرتے ہیں. یہی غلط فہمی ہے. دیکھیے کرسچنز نے جب دیکھا کہ ایک ہستی ایسی ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتی ہے، انہوں نے کہا یہ بندہ، یہ کام صرف نبی کا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نبی کے آگے کوئی قوت ہوگی وہی یہ کام کر سکتی ہے، اور نبی کے آگے تو پھر الوہیت ہے، وہ تو خدا ہے. تو سوچا کہ یہ کام یا خدا کا ہوگا یا خدا کے بیٹے کا ہوگا، دوسرا تو کوئی نہیں کر سکتا. انہوں نے دیکھا کہ جناب ایک شخص ہے جو کہ مٹی کی مورتی میں پھونک مارتا ہے، وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کام صرف نبی، محض نبی کرے، نہیں یہ ممکن نہیں، اس کے بس کی چیز نہیں، یہ تو اس سے آگے کوئی ہستی ہوگی. تو چونکہ وہ نبی کی شان نہیں جانتے تھے، نبی کی طاقت کو نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ شرک میں مبتلا ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا. اور ہم اہل سنت چونکہ نبی کے مقام کو مانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں بے شک میرے آقا کریم چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں. بے شک سورج کو الٹے پاؤں پھرا دیتے ہیں، بے شک پانی کو انگلیوں سے جاری فرما دیتے ہیں، بے شک درختوں کو بارگاہ میں بلا لیتے ہیں، بے شک جانوروں سے سجدے کرا لیتے ہیں، بے شک پتھروں سے کلمہ پڑھا لیتے ہیں. لیکن بہرحال وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے نبی ہیں. اور یہاں پر مجھے اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی. فرمایا کہ ہم آقا کریم کو اللہ کا شریک نہیں، اللہ کا حبیب مانتے ہیں. دیکھیں شریک جو ہوتا ہے نا، آپ میں بزنس مین ہوں گے تو آج تک جبکہ اب وہاں پہ 58 54 52 کا کوئی سوال نہیں رہ گیا. پاکستان میں بھی جو ینگسٹرز ہیں انہوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں کہ آنے دعانے کیا ہوتے ہیں. لیکن آج بھی پوچھیں جی وہ شریک آپ کا کتنے کا شریک ہے؟ کوئی کہتا ہے جی 4 آنے کا شریک ہے، کوئی کہتا ہے 8 آنے کا شریک ہے، 10 آنے کا. ایسا ہوتا ہے نا. پتہ ہے ذرا جو شریک ہوتا ہے نا اس کا کوئی سرٹن حصہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اتنا % ہے اس کا حصہ. جو شریک ہوتا ہے اس کا کوئی خاص حصہ ہوتا ہے، اور جو حبیب ہوتا ہے سب کچھ اسی کا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان
मुस्तफा اور بات ہے مس انڈرسٹینڈنگس کی. میں ایک دفعہ آیا یہاں مانچسٹر میں, تو وہاں پر ڈیورنگ دا اسپیچ آئی واز گیون اے چٹ, اس پہ لکھا ہوا تھا وٹ ڈو یو بلیو از دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از میڈ آف لائٹ. اچھا, اٹ واز ریئلی ویری سرپرائزنگ فار می, میڈ آف لائٹ. میں نے کہا کہ بھائی یہ نور کا ترجمہ لائٹ کہاں سے ہو گیا؟ اب نور ایک ایسا لفظ ہے جس کو دنیا کی کسی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتی. اگر اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے لائٹ سے تو کنفیوژن ہوں گے نا کہ جناب وہ لائٹ سے بنے ہوئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ ٹرانسلیشن غلط ہے, یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں نا فرشتے, کیا فرشتوں کے بارے میں بھی بحث ہے کہ وہ نور ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ تو سب مانتے ہیں. تو آپ جب اندھیرے میں جاتے ہیں تو پھر آپ کے کندھوں پہ تو پھر شمع روشن ہونی چاہیے. اللہ تو ہر جگہ ہے, اور اللہ نور السماوات والارض, تو پھر تو کہیں اندھیرا ہونا ہی نہیں چاہیے. تو نور کی ٹرانسلیشن لائٹ یہ غلط ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ نہیں جناب آپ کہتے ہیں نور من نور اللہ, یہ تو شرک فی ذات بھی ہے پھر صفات بھی ہے. مجھے پھر اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی. آئی واز جسٹ اے کڈ ایٹ دیٹ ٹائم, بہت چھوٹا بچہ تھا, اپنے والد کے ساتھ ایک محفل میں تھا. تو اسی طرح ایک سوال ہونے لگا کہ جی وہ اللہ کے نور مانتے ہیں. تو ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ بھائی اس وقت لوگ عام طور پر اپنی جیب میں نا جیسے کنگھی رکھتے ہیں تو ایک چھوٹا سا آئینہ مرر بھی رکھتے تھے. فرمایا کسی کی جیب میں کوئی مرر ہے, ایک صاحب نے نکال کے دے دیا, آپ نے ٹیبل پہ رکھ دیا. دن کا وقت تھا, اوپر شامیانہ بھی نہیں تھا, ایسا ہی موسم تھا جیسے آج کل یہاں پہ. تو اس مرر میں جب ریفلیکشن ہوئی سن کی تو فرمایا اس میں جو روشنی چمک رہی ہے نور کس کا ہے؟ سب نے کہا جی سورج کا ہے. بجی نے کہا اچھا سورج کا ہے, تو جتنا نور یہاں پہ آیا ہے اتنا تو وہاں کم ہو گیا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ سورج کے اندر چونکہ بہت نور ہے تو 10-20 تو نہیں, کوئی 100-200 مررز تو رکھنے پڑیں گے. اگر 100-200 مررز یہاں رکھے وہاں تو معاملہ صاف ہو جائے گا. تو یہ جو نور ہے بے شک یہ سورج کا ہے, یہ سب مانتے ہیں سورج کا ہے, لیکن یہ اس کا پارٹ نہیں ہے, یہ اس کا جز نہیں ہے, بلکہ اس کی ریفلیکشن ہے. تو آقا کریم اللہ کا جز نہیں ہے, اللہ کا جلوہ ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے نا. جب تک بات صحیح سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک آدمی بھٹکتا رہتا ہے, گمراہ رہتا ہے. میں چونکہ اب وقت دیکھ رہا ہوں, ویسے ابھی میرے لیے آپ نے جو ٹائم دیا اس کے مطابق 9 منٹ باقی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مغرب آگے کھینچ دی ہے یا واقعی ایسا وقت ہے, لیکن چلیے 5 منٹ کھینچے ہیں. اچھا اچھا, تو آئی شوڈ گریب دا اپرچونٹی دین. میں عرض کر رہا تھا کہ بات ہوتی ہے صرف نقطہ نظر کی. ایک ہمارے پاکستانی بھائی کا اتفاق سے ویزا لگ گیا یہاں انگلینڈ کا, اور he had not so much resources, so he had to live here as a paying guest with local couple. یہاں پہ انگریز ایک جوڑا تھا, ان کا 9-10 سال کا بچہ تھا, ان کے ساتھ پینگ گیسٹ کے طور پر رہ رہا ہوں. ایک دن وہ اس جوڑے نے ان سے کہا کہ جی آج شام ہماری ایک بڑی ضروری میٹنگ ہے, تو if you are here at home تو ہم بچے کو چھوڑ جاتے ہیں گھر پہ, ورنہ ہمیں کوئی انتظام کرنا پڑے گا. تو اس نے بتایا کہ نہیں I met home, you can go easily and just have your time. تو وہ چلے گئے. ان کے جانے کے بعد بچے کو پیاس لگی, پانی پینے کے لیے کچن میں گیا. اتفاق سے اس کے ہاتھ سے وہ شیشے کا گلاس گرا, ٹوٹ گیا. بچہ ذرا گھبرا گیا. تو اس نے کہا کہ نہیں بیٹے گھبراؤ نہیں, آپ کے پیرنٹس آئیں گے نا تو ان سے کہہ دینا گلاس انکل سے ٹوٹا ہے, اور میں بھی اون کر لوں گا, میں بھی کہہ دوں گا ہم مجھ سے ٹوٹا ہے, بات ختم ہو جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب رات کو پیرنٹس آئے, انہوں نے پوچھا نیچرلی کہ بھئی گلاس کا کیا ہوا, تو اس کو جیسے پٹی پڑھائی تھی اس نے کہہ دیا کہ جی گلاس انکل سے ٹوٹا ہے. اس نے کہا جی میں نیا لا دوں گا آپ کو کل, کوئی فکر کی بات نہیں. بات آئی گئی, ہو گئی, ختم ہو گئی. رات کا وقت ہو گیا تھا, سب سونے چلے گئے. اگلے دن منہ اندھیرے ہمارے پاکستانی بھائی کا دروازہ نوک ہوا. دروازہ کھولا تو وہ انگریز کپل کھڑا ہے. خیریت؟ کہ جی وہ آپ کے جانے کے بعد ہمارا بچہ آیا تھا, اس نے کہا کہ جی میں سوری کرنے آیا ہوں, گلاس تو مجھ سے ٹوٹا تھا, مجھے انکل نے کہا تھا اس لیے میں نے ان کا نام لے دیا, ورنہ گلاس مجھ سے ٹوٹا تھا. تو بھائی ہم نے تو آپ کو بڑا اچھا شریف آدمی سمجھ کے اپنے پاس جگہ دی تھی, ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ ایسے بندے ہیں کہ ہم چند گھنٹوں کے لیے بچہ آپ کے پاس چھوڑ کے گئے, اتنی دیر میں آپ نے اسے جھوٹ بولنا سکھا دیا.
یہ چند گھنٹوں کے اندر آپ نے اس کو یہ سبق دے دیا کہ آدمی اپنا قصور کسی دوسرے کے سر تھوپ کے خود بے گناہ بن سکتا ہے. چند گھنٹوں میں آپ نے یہ کام کیا اور اس کی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے. زیادہ رہیں گے پتہ نہیں کیا ستم ڈھائیں گے. نہیں بھائی، ایسا بندہ ہمیں نہیں چاہیے. آپ یہاں سے چلتے بنیے، بوریا بستر گول کیجئے. میں سوچنے لگا کہ وہ بندہ بعد میں اپنی فیملی میں دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا یار نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، میں نے تو ان کا قصور اپنے سر لے لیا تھا، انہوں نے الٹا مجھے گھر سے نکال دیا. یہ پوائنٹ آف ویو کا فرق ہے نا، یہ زاویہ دیکھنے کے زاویے کا فرق ہے. ہم کس چیز کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، اور وہ ہمیں پازیٹیو انداز رکھنا چاہیے اور بچوں کو سمجھانا بھی اسی طرح چاہیے. میں نے آج اس کوشش کی کہ چند باتیں ذرا ذہن سے الجھنے سلجھانے کی کوشش کروں اور ذرا بات سمجھانے کی کوشش کروں. اور آج آخر میں وہ صرف ایک بات میرے والد نے کہی تھی، بس وہ سنا کے، کیونکہ بات یہ ہے کہ میں ان کے نام سے پہچانا جاتا ہوں. ہم بیچارے تو کچھ نہیں ہیں، ہاں ان کی نسبت ہے تو الحمدللہ یہ ایسی ہستیاں بھی وہ عزت دیتی ہیں اور مہربانی کرتی ہیں. فرمایا کہ اگر آپ if you are a cultivator, if you are an agriculturist، اگر کوئی کاشتکاری آپ کا پیشہ ہے تو آپ نے کوئی فصل اگائی ہے کھیت میں، تو you are supposed to water that field، آپ اس کو پانی بھی دیں گے. تو آپ پانی دے رہے ہیں اس کراپس کو، اس فصل کو جو آپ نے بوئی ہے، جو آپ نے کاٹنی ہے. لیکن کچھ جڑی بوٹیاں، کچھ گھاس وغیرہ وہ بھی تو اگ جاتے ہیں نا کھیت میں، ان کو پانی دینا تو مقصد نہیں ہے. پانی دے رہے ہیں اس فصل کو جو آپ نے بوئی ہے، جس کا فائدہ آپ نے اٹھانا ہے. لیکن کوئی جڑی بوٹیاں، کوئی گھاس وغیرہ کھیت میں وہ فصل کے ساتھ اگی ہوئی ہیں، پانی ان کو بھی مل جاتا ہے. اللہ کی رحمتیں تو اس کے محبوبوں پہ نازل ہوتی ہیں. ان کے ساتھ اگر ہم لگے ہوئے ہو، جڑے ہوئے ہو، تو ان کے صدقے میں اللہ کی رحمتوں سے حصہ ہم کو بھی مل جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دعا بھی فرما دیں ابھی، اور میرے لیے خاص طور پہ علم میں اضافے کی دعا فرما دیے گا. ذرا دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. میں چلیے مائک کے سامنے ہوں تو I should take the advantage and grab the opportunity then. تین حضرات ہمارے یہاں فوت ہو گئے ہیں جی. دو حاجی صاحبان ہیں، ایک حاجی لیاقت صاحب، ایک حاجی محمد حسین صاحب ہیں، اور ایک خاتون جو ہیں وہ ہمارے یہاں عزیزہ ہیں، وہ بھی پاکستان میں انتقال کر انٹرویو کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے مولا اس مبارک اور نورانی محفل میں حاضری کو قبول فرما. اور مولا تو جانتا ہے یہ کوئی سیاسی چکر نہیں ہے، کوئی دنیا داری کا مسئلہ نہیں ہے، صرف تیرے محبوب کی رضا کی خاطر یہ محفل سجائی ہے. تو مولا اپنے کرم سے راضی ہو جا. جنہوں نے محفل سجائی، جنہوں نے اس میں حصہ لیا، جنہوں نے اس میں شرکت کی، جنہوں نے جان و مال سے خدمت کی، اور جنہوں نے یہاں حاضری دی، مولا سب سے راضی ہو جا اور سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کو گوہر مراد دے دے. ہمارے پروفیسر سید اسد صاحب علیہ رحمہ ان کے درجات کو بلند فرما. اور جو ہمارے بھائی بہن مزید دنیا سے رخصت ہوئے، ابھی حال ہی میں جن کا ایک بھائی کا پاکستان میں، ایک کا یہاں پہ انتقال ہوا، ایک خاتون بھی پردہ کر گئی، مولا ان سب کو کے لیے قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرمانا، اور ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنانا، اور ان کی قبروں کو کشادہ فرمانا، ان کی قبروں کو منور فرمانا، اور ان کی حشر کی منزلیں بھی آسان فرمانا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھرپور حصہ عطا فرمانا. اور مولا ہم بھی یہ وقت آنا تو ہم پہ بھی ہے، آج اور کل کی بات ہے. مولا میں یہ دعا میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ کرتا ہوں، تو آپ کے لیے بھی کر رہا ہوں. تو یہ کوئی نیگیٹو اسپیکٹ نہیں لینی چاہیے. مولا یہ موت کا وقت آئے تو یہ مرحلہ ہم پہ آسان فرمانا، ہمیں نزع کی تکلیف سے بچانا. میرے مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں جب ہم دنیا سے رخصت ہوں، آقا کریم کا رخ زیبا نگاہوں کے سامنے ہو، اور ان کے دیدار سے ہماری نزع کی تکلیف دور ہو. میرے مولا یہ سب تیرے بندے جھولیاں پھیلائے تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں. ان میں کچھ بیمار ہیں، کچھ کے اہل خانہ بیمار ہیں، سب کو سکھی صحت دے دے، شفائے کاملہ دے دے، بیماریوں سے چھٹکارا دے دے. کچھ تیرے بندے روز رزق کی تنگی کا شکار، کھلا کشادہ رزق عطا فرما. اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا میرے مولا. قرضے کی لعنت سے نجات عطا فرما، اور قرضے کی ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی بہانہ پیدا فرما. میرے مولا کچھ تیرے بندے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان کی جھولیاں بھر دے، گوہر مراد دے دے. خوش نصیب فرزند عطا فرما، زندگی والے بیٹے عطا فرما. اور جن کو تو نے اولاد دی ہے
مولا انہیں اولاد کا سکھ دکھا، اولاد کے دکھ سے بچا میرے مولا، ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے، جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کے لیے امتحانات کو آسان کر دے، جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو باعزت روزگار عطا فرما دے، اور جو والدین اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں مولا یہ بوجھ بھی تو نے اپنے کرم سے ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے، تو اپنے فضل سے بحسن و خوبی سبکدوش بھی کرا دے، ہمیں ہمارے بچوں بچیوں کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما، اور وہ تیری رحمتوں کی چھاؤں میں پھلتے پھولتے رہیں میرے مولا۔ یہ ہمارے محترم عتیق صاحب یہ بتا رہے ہیں ابھی حصول علم کے مرحلے میں ہیں، مولا ان کے علم میں ترقی عطا فرما، اور ان کا شرح صدر فرما، اور ان کی رہنمائی فرما، اور مولا کریم اپنے کرم سے فلسطین پر رحم فرما۔ میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں بے شک ہم مانتے ہیں یہ صرف دعاؤں سے بات بلائیں نہیں چلتی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، ہمارے لیے کوشش و کاوش کے راستے بھی کھول دے، اور ہمیں کچھ سجھا دے مولا ہم اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائیں۔ میرے مولا ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرما، اپنے کرم سے ان کو اسلامی حمیت عطا فرما، اور اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو اپنے سجدوں کی لذت دے دے، اپنی عبادت کا ذوق دے دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے دے، مولا کشمیر پر فلسطین پر آزادی کا سورج طلوع فرما دے، مولا کریم ان کی قربانیوں کو رائے گاہ جانے سے بچا دے، ان کے خون کو خون رائے گاہ ہونے سے بچا دے، اور اپنے کرم سے محض اپنے کرم سے میرے مولا تو اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، محض اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو مقبول و منظور فرما، اس مسجد کو آباد رکھنا، اور جو تیرے گھر کو آباد کریں تو ان کے گھروں کو آباد رکھنا، آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب العالمین، لا الہ الا